الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں رب العالمین کا جو اس کائنات کے خالق مالک رب ہے، اور درود اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل و اولاد پر، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارمان بھائی، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم کو بلایا اور کچھ اپنے خیالات رکھنے کے موقع دیا، اور انتظامیہ کمیٹی کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور تمام ہی معزز سامع کرام کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ ان کے زندگی کے تعلق سے تو بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہیں، کئی پہلوؤں کو لے کر کے گفتگو کی جا سکتی ہیں۔ خاص کر کے جو میں نے تیاری کی ہے آج کے گفتگو کے لیے وہ ہے ان کی قربانیاں، ان کی جد و جہد اور امتحانات جو ان کو فیس کرنے پڑے، اور جو قربانیاں ان کو پیش کرنی پڑی، جس کے عوض میں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ بہت بڑی آزمائش تھی، کھلا آزمائش۔ تو اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو رکھیں گے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جب بھی میں دیکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، تو خود میں اپنی جو میری پیدائش ہے، جو جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، لگ بھگ وہی انوائرمنٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی جو ہے مشرکانہ ماحول، بالکل مشرک معاشرہ، مشرک ملک، مشرک لوگ، چاروں طرف شرک ہی شرک کا ماحول تھا۔ وہاں جو ہے توحید کا دعویٰ کرنے والا، توحید کو ماننے والا ایک شخص پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو بے تحاشا اور ان گنت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا امتحان جو ان کو دینا پڑا، جب تھوڑے بڑے ہوئے تو مشرکین کے ساتھ جو ان کا ڈیلنگ تھا، جو معاملہ تھا، اس کے مد نظر جب یہ جم گئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے، یہ بت، یہ چیزیں، یہ پتھر جن کو پوج رہے ہیں، وہ جو ہے خالق مالک یا اللہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ان کو چھوڑنا چاہیے۔ جب اس دعوت پر وہ نکلے تو معاشرے کے لوگ جو ہے ان کے خلاف ہو گئے، اور پھر یہاں تک کہ ایک بہت بڑا امتحان سے گزرنا پڑا۔ لوگوں نے طے کیا کہ ان کو جو ہے آگ کے اس میں پھینک دیا جائے۔ ایک یہ امتحان تھا۔ دوسرا امتحان جو واضح طور پر سامنے آتے، بہت بڑی امتحان کے طور پر، اس کے بعد جو گھر سے نکلنا،
घर बार को छोड़ना, रिश्तेदारों को छोड़ना, अपनी वतन को छोड़ना, उसको छोड़कर निकल जाना। तीसरा ये कि उसके बाद जब काफ़ी अरसे के बाद बुढ़ापे को पहुंच गए, तकरीबन 87 साल के थे जब उनको खुशखबरी मिली इस्माइल अलैहिस्सलाम के, और एक नन्हा सा बेटा पैदा हुआ बहुत बुढ़ापे की उम्र में, और फिर उनको एक सहराए में छोड़कर, चकियल मैदान में छोड़कर अल्लाह के हुक्म के ताबे करते हुए निकल जाना, वो भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और फिर आखिर में जब वही बेटा उनको उनके साथ दौड़ धूप करने के लायक होता है, उनका कुछ हाथ बटाने के काबिल हो जाते हैं, तब जा कर के फिर अल्लाह ताला के जानिब से हुक्म आता है कि अपने बेटे को भी कुर्बान कर दो। तो ये इन सारी आजमाइशों में किस तरह वो खरे उतरे और किस तरह से उसको फेस किया, इस पर जो है ज़्यादा बात न करते हुए, जो हमने इन घटनाओं से जो कुछ सीख मिला है, जो हमने अखज़ किया है, जो जानने को मिला, मैं वो चीज़ आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। अल्लाह की फरमाबरदारी में उनका जो एक उसूल था, नॉर्मली जो उसूल एक ज़ाब्ता होता है हर चीज़ का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुर्बानियाँ थी उसको देखते हुए एक चीज़ जो सामने आती है कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो उसूल से परे था, बियॉन्ड द प्रिंसिपल्स। जब उनको आग में फेंकने की बात आई, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने कोई उज़्र पेश नहीं किया, अपनी साबित कदमी में वो साबित रहे। यहाँ तक कहते हैं कि जब फेंकने के लिए जब आग को जब आग लगाई गई, दहकाई गई, और इस कदर उसको दहकाई गई कि कोई वहाँ सामने करीब जा कर के फेंक भी नहीं सकते थे, तब ये हुआ कि कहीं दूसरी जगह ले जा कर के जो है तो वो क्या कहते हैं कि उसको जो है फेंक दिया जाए बहुत दूर से। तो जब जा रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और कहते हैं कि क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं, मे आई हेल्प यू। तो उस वक्त जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या मेरे अल्लाह को मालूम है, मेरी हाल अल्लाह को मालूम है। तो कहते हैं क्यों नहीं, बेशक। उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ मालूम है। तो कहा फिर आपका क्या काम, मेरे अल्लाह काफ़ी मेरे लिए। यानी कि अल्लाह पर इतना भरोसा, तवक्कल, और बिला उज़्र वो चाहते तो जैसे कि अभी हम उसूल निकालते हैं कि कहीं ऐसा दबाव आ जाए, ऐसा एक परिस्थिति बन जाए जहाँ पर हम अपनी उज़्र पेश कर सकते हैं। उज़्र ये भी हो सकता है कि अभी जो है माहौल साजगार नहीं है, तो हम उनके कहे हुए कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, कुछ देर के लिए जो है तौहीद से अपने आप को जो है वो कर लेते हैं, इनकार कर देते हैं, बाद में तो है नहीं अल्लाह और मेरा मामला। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह है और अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए, बिल्कुल राज़ी हो गए। और फिर सबको मालूम है कि फेंक दिया गया और अल्लाह जो है अपना वो सच्चा कर दिखाया, महफूज रहे। बहुत प्यारी शेर अरमान भाई ने पेश किया था, वो मुझे याद नहीं है लेकिन ये यही है वो। उसके बाद जो है एक दूसरी बात जो हम इब्राहीम हनीफ़ा कहते हैं कि एक यकसुय्यत, फरमाबरदारी में यकसुय्यत, कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं उसको, लेकिन उसको एकाग्रता, वो ज़्यादा वो करीब का माना, एकाग्रता, कोई दाएं बाएं नहीं, यकसुय्यत, अल्लाह का हुक्म आया बस उसको बजा लाना। और फिर जो है तीसरी पहली बात जो मैं कहना चाह रहा था वो तवक्कल तू अल्लाह, यानी कि अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा। दूसरी बात यकसुय्यत, तीसरी बात सबमिशन, सबमिशन ऐसा कि वह अल्लाह का हुक्म आया तो बस बजा लाना, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का। और फिर जो हमने शुरू में तिलावत की थी, इन्नस्सलाती व नुसुकी, कि मेरी नमाजें, मेरी
قربانیاں، میری زندگی، یہاں تک کہ میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور میں مسلم ہوں۔ تو یہ سبمیشن کی وہ یعنی کہ ایک جو ہے پکچر ہے کہ سبمیشن کیسا ہونا چاہیے۔ ہماری جد و جہد، ہماری زندگی، اٹھنا بیٹھنا، یعنی کہ تمام تر چیزیں جو ہے اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، یہ معلوم ہوتا ہے سبمیشن۔ اور پھر اور یہ اس کا جو مظاہرہ دیکھنے کو آتا ہے آخر میں، یعنی کہ جو سب سے بڑا امتحان ہے جس کا تفصیل سے جو ہے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس پر کہ جب دوڑ دھوپ کے لائق ہو گئے بیٹے، ایک ہی بیٹے تھے اس وقت، اسحاق علیہ السلام کی بشارت نہیں ملی تھی اس وقت، پھر اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو جو محبوب ہے اس کو قربان کر دو۔ اپنے بیٹے سے بات چیت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا بیٹا، وہ پھر بیٹے کا جو جواب ہوتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کس طرح سے تربیت کیا تھا، کس طرح سے تربیت پایا تھا اسماعیل علیہ السلام، جو بالکل ایک نیکی کے ان کو معلوم تھا۔ ایک بیٹے کو اپنے باپ پر بھروسہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک یہ کہ بھائی باپ کا کہنا ماننا، دوسری باپ پر بھروسہ کرنا، یعنی کہ باپ کی جو اصل مقام ہے، جو اصل مرتبہ ہے، اس کو پہچاننا بیٹے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ بات اسماعیل علیہ السلام کی وہ گفتگو سے پتہ چلتی ہے جب انہوں نے اپنے والد صاحب کو جواب دیتے ہیں کہ آپ کر گزرے، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اس کو بجا لائیے، اس کو کریے، اور انشاءاللہ ہم کو صابر پائیں گے۔ تو یہ جو واقعہ تفصیل سے ہے اس پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ممتحن ہے، جو ایگزامینر ہے، یعنی ایگزامینر خود ان کی اتنی جو فرما برداری کی جو کیفیت ہے اس پر کہتے ہیں کہ بس 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 رک جاؤ، تم نے کر دکھایا۔ اس طرح کی کوئی ایگزامینر یعنی کہ ابھی موجود ملے گا، کم سے کم ہم لوگوں سے کوئی ایگزام لے تو ایسا تو مطلب مایوسی ہوں گے، لیکن یہ کیفیت ایگزامینر کی، یعنی کہ کہا کہ یہ کرو اور ایگزامینی وہ کرتا ہے، ایگزامینر یہاں تک کہتا ہے کہ بس 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 کرو۔ قد صدقت الرؤیا، اپنے خواب کو انہوں نے جو ہے سچا کر کے دکھایا، اور اتنی بڑی آزمائش تھی، یہ میں اچھے سے وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پایا جو آزمائش ہے، اور وقت چاہیے اس کے لیے۔ آزمائش یعنی اتنی بڑی آزمائش کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت کھلی ہوئی آزمائش، بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایگزامینر جب خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، تو بہت بڑی آزمائش تھی یہ، اس کو انہوں نے کر دکھایا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کو کہتے کہ بس بس کرو۔ یہ سبمیشن کا یہ انتہا ہے، فرما برداری کا یہ انتہا ہے، یہاں تک انہوں نے کر دکھایا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم نے اخذ کیا ہے، یہ 4-5 باتیں ہیں، اور اس سے جو ہے ایک جو ان کو جو ایک مقام ملا، ایک مرتبہ دیا گیا، ان ساری جو آزمائش ہیں، قربانیاں ہیں، اس کے بعد جو پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو ایک بہت اہم ایک مقام دیا گیا، ابو الانبیاء کا لقب، اور پھر اس کے بعد خلیل اللہ، یعنی کہ اللہ کا وہ خلیل تھے، ایک الگ ہی ایک ریلیشن شپ تھا اللہ اور اس کے بندے ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں، یعنی کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تب بھی انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا کیا کام، اللہ میرا کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے ایک لیڈرشپ پیدا ہوا ان کے اندر، اور ان کو جو ہے امام الناس کا جو ہے لقب دیا، پوری انسانیت کے لیے ان کو ایک لیڈر قرار دیا۔ تو بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور یہ حج
قریب ہے، قربانی قریب ہے، تو اس موقع سے ہم ان کی سیرت کو یاد کریں اور ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو بھی فرما برداری کا جو مظاہرہ ہے اس کو اپنے اندر جو ہے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔